حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہی کی شان میں، دوسرے امام کی شان میں چند اشعار منقبت کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، مطلع عرض کرتا ہوں کہ وہ تو مجھ پر مہرباں قرآن ہے، وہ تو مجھ پر مہرباں قرآن ہے، تیری مدحت ورنہ کب آسان ہے۔ وہ تو مجھ پر مہرباں قرآن ہے، تیری مدحت ورنہ کب آسان ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا، تیری مدحت ورنہ کب آسان ہے، اور شام کا حاکم کجا شبر کجا، شام کا حاکم کجا شبر کجا، ایک خدا کا نور ایک شیطان ہے۔ شام کا حاکم کجا شبر کجا، ایک خدا کا نور ایک شیطان ہے، اور ایک خدا کا نور ایک شیطان ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ اس طرح دوش حسن پر ہے قبا، اس طرح دوش حسن پر ہے قبا، اس طرح دوش حسن پر ہے قبا، جس طرح قرآن پر جزدان ہے، جس طرح قرآن پر جزدان ہے، جس طرح قرآن پر جزدان ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ خادم شبر ہیں جبریل امین، خادم شبر ہیں جبریل امین، ان کا درزی خلد کا رضوان ہے۔ خادم شبر ہیں جبریل امین، ان کا درزی خلد کا رضوان ہے۔ اور اس کے بعد بس آخری شعر ہے کہ ان کا درزی خلد کا رضوان ہے، اور ہیں بشر بھی اور ملک بھی ہیں یہاں، ہیں بشر بھی اور فرشتے بھی یہاں۔ بس آخری شعر ہے، ہیں بشر بھی اور فرشتے بھی یہاں، بھئی یہ حسن کا عام دسترخوان ہے۔ ہیں بشر بھی اور فرشتے بھی یہاں، ہیں بشر بھی اور فرشتے بھی یہاں، یہ حسن کا عام دسترخوان ہے۔ اور مختصر کر رہا ہوں کہ کیوں پریشاں ہے تو محسن اس قدر، کیوں پریشاں ہے تو محسن اس قدر، عشق مولا ضامن ایمان ہے۔ کیوں پریشاں ہے تو محسن اس قدر، عشق مولا ضامن ایمان ہے۔ اسی کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں چند بند مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت میں ہے، پیش کر رہا ہوں۔ استاد قمر جلالی علی مقامہ کے تصنیف کردہ ہیں یہ بند، چند بند میں نے انتخاب کیے ہیں آج کی تاریخ کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، حسن کا گلشن عالم میں جب ظہور ہوا، یہاں سے ولادت کے سلسلے میں یہ بند ہے کہ حسن کا گلشن عالم میں جب ظہور ہوا، ہر ایک برگ شجر آشنائے نور ہوا، روش روش پا تجلی کا وہ وفور ہوا، کہ جیسے باغ میں روشن چراغ طور ہوا۔ اب بیت عرض کر رہا ہوں کہ جیسے باغ میں روشن، دیکھیے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام کی آمد ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، بیت عرض کر رہا ہوں کہ جیسے باغ میں روشن چراغ طور ہوا، بھائی بہار سے در و دیوار کی یہ حالت ہے۔ دیکھیے ہمارے آپ کے دوسرے امام تشریف لا رہے ہیں کہ بہار سے در و دیوار کی یہ حالت ہے کہ جیسے فاطمہ زہرا کے گھر میں جنت ہے، کہ جیسے فاطمہ زہرا کے گھر میں جنت ہے۔ بہار سے در و دیوار کی یہ حالت ہے کہ جیسے فاطمہ زہرا کے گھر میں جنت ہے۔ اب یہاں سے دوسرا مرحلہ ہے، ملاحظہ کیجئے گا کہ وہ دور ختم ہوا، دور انقلاب آیا، حسن کے سر سے اٹھا بو تراب کا سایہ، امام وقت نے جب انتظام فرمایا، علی کے بعد زمانہ حسن سے ٹکرایا۔ دیکھیے گا تاریخ ہے کہ علی کے بعد زمانہ حسن سے ٹکرایا، کس طرح کہ وہی شروع میں بیعت اخیر میں دھوکے، وہی شروع میں بیعت اخیر میں دھوکے، کہ جیسے
عہد جناب امیر میں دھوکے، کہ جیسے عہد جناب امیر میں دھوکے، مگر دیکھیے امام ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا بند، مگر اصول پیمبر پہ ہیں جناب امام، مگر اصول پیمبر پہ ہیں جناب امام، سوائے یاد الہی نہیں ہے کوئی کام۔ میں یہ جب بھی جاتے ہیں قبر نبی پا بحر سلام، اب یہاں سے دو بند ہیں جہاں پہ نانا اور نواسے کی گفتگو ہے، ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص، یہ جب بھی جاتے ہیں قبر نبی پا بحر سلام، پیام دیتا ہے ان کو مزار خیر انام۔ دیکھیے گا رسول خدا اپنے نواسے سے کیا فرماتے ہیں کہ تم سے جتنا بھی ممکن ہو، کہ تم سے جتنا بھی ممکن ہو صبر کوش رہو۔ دیکھیے رسول خدا امام حسن علیہ السلام سے فرما رہے کہ تم سے جتنا بھی ممکن ہو صبر کوش رہو، ہماری طرح سے تم بھی حسن خاموش رہو، ہماری طرح سے تم بھی حسن خاموش رہو۔ اب دیکھیے گا یہاں پر ایک رسول ایک امام سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، ایک نانا اپنے نواسے سے گفتگو فرما رہا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے گا کیا فرماتے ہیں رسول خدا، فرماتے ہیں کہ ہماری طرح سے تم بھی حسن خاموش رہو۔ بھائی طرح طرح کے اٹھائیں گے شر نفاق پسند، رہے خیال کہ اسلام کو نہ پہنچے غزن، خاموش رہنے سے گھٹتا نہیں وقار بلند۔ دیکھیے رسول خدا فرما رہے ہیں خاموش رہنے سے گھٹتا نہیں وقار بلند، امام وقت ہو احکام کے رہو پابند۔ اب مثال دیں گے رسول خدا امام حسن کو بطور خاص، دیکھیے گا بیت کہ امام وقت ہو احکام کے رہو پابند، مت تمہارے باپ کے قصے کہاں جلی نہ رہے، تمہارے باپ کے قصے کہاں جلی نہ رہے، ہم علی نے تیر نہ کھینچی تو کیا علی نہ رہے، علی نے تمہارے باپ کے قصے کہاں جلی نہ رہے، علی نے تیر نہ کھینچی تو کیا علی نہ رہے۔ اب دیکھیے گا یہ گفتگو کی رسول خدا نے، حسن سمجھ گئے، حسن سمجھ گئے کھینچی اگر علی کی حسام، اگر امام حسن نے ذوالفقار کھینچ لی تو اس سے کیا ہوگا، ملاحظہ فرمائیے گا، حسن سمجھ گئے کھینچی اگر علی کی حسام، بھائی پرانے رنگ پا آ جائے گا نیا اسلام۔ میں یہی تو سوچ کے خاموش ہو گئے تھے امام، یہی تو سوچ کے خاموش ہو گئے تھے امام، وگرنہ تیغ علی، وگرنہ تیغ ید اللہ اور قید نیام، وگرنہ تیغ ید اللہ اور قید نیام، برا زمانہ تھا خون ریزیوں پر جھک جاتا۔ چھٹا مصرع بطور خاص، برا زمانہ تھا خون ریزیوں پر جھک جاتا، حسن جو لڑتے جہاد حسین رک جاتا۔ حسن جو لڑتے، حسن جو لڑتے جہاد حسین رک جاتا۔ اب سنیے یہ 3 بند 4 بند ہیں کہ اگر یہ راز نہ ہوتا تو یہ علی کا پسر، اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو کیا کرتے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام، ملاحظہ کیجئے گا، اگر یہ راز نہ ہوتا تو یہ علی کا پسر نہ چھوڑتا کسی دشمن کو صورت حیدر، میں برستے اس طرح میدان میں ذوالفقار سے سر، گرے درخت سے جس طرح آندھیوں میں ثمر، گرے درخت سے جس طرح آندھیوں میں ثمر، خیال تر کی طرح، خیال تر کی طرح کائنات کٹ جاتی، میں حدود شام میں ہوتی تو رات کٹ جاتی، حدود شام میں ہوتی تو رات کٹ جاتی، حدود شام میں ہوتی تو رات کٹ جاتی، جواب لائے کہاں سے کوئی شجاعت کا، یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کسی حکومت کا۔ مصرع ہے دیکھیے پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کسی حکومت کا، اما چلا ہے بس کہیں وحدت کے آگے کثرت کا، چلا ہے بس کہیں وحدت کے آگے کثرت کا، مقابلہ کریں بندے خدا کی طاقت کا۔ ایسا کیجئے گا کہ مقابلہ کریں بندے، مقابلہ کریں بندے خدا کی طاقت کا،
اگر حسن کو لڑائی پسند ہو جاتی صدائے سور قیامت بلند ہو جاتی. صدائے سور قیامت بلند ہو جاتی. نہ ہوتی مد نظر گر رضائے رب قدیر تو کیا غلاف میں رہ جاتی حیدری شمشیر. ماں یہ وہ دلیر تھے جن کی نہ تھی جہاں میں نظیر. سنیے گا بطور خاص کہ یہ وہ دلیر تھے جن کی نہ تھی جہاں میں نظیر. خدا کے فضل سے تھے ابن شاہ خیبر گیر. جو سر بلند بنے پھر رہے تھے جھک جاتے. جو سر بلند بنے پھر رہے تھے جھک جاتے. ماں امام وقت کے حملے کسی سے رک پاتے. اب یہ دیکھیے بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا, امام وقت کے حملے کسی سے رک پاتے. اور یہ دیکھیے کس کے فرزند تھے اور یہ کس کے بھائی ہیں. سنیے گا بندہ پیش کر رہا ہوں کہ علی کی تیغ تھی آتی جو بد زبانوں تک. سنیے گا دیکھیے پھر کیا ہوتا. علی کی تیغ تھی آتی جو بد زبانوں تک. صدا اما کی پہنچ جاتی آسمانوں تک. صدا اما کی پہنچ جاتی آسمانوں تک. نہ رہتی شعلہ فشاں صرف حکمرانوں تک. ماں یہ آگ بڑھ کے پہنچتی جنوں کی جانوں تک. اب سنیے گا بیت. یہ آگ بڑھ کے پہنچتی جنوں کی جانوں تک. غل اٹھتا دیکھ کے رخ خون کی روانی کا. غل اٹھتا دیکھ کے رخ خون کی روانی کا کہ قحط پڑ گیا بیر العلم میں پانی کا. ایک درود ارشاد فرما دے محمد کہ قحط پڑ گیا بیر العلم میں پانی کا. اب دیکھیے گا بند پیش کر رہا ہوں کہ طرح طرح کے بیاں دے رہے ہیں تفرقہ کوش. طرح طرح کے بیاں دے رہے ہیں تفرقہ کوش. سکوت ایسا کہ تقریر کے اڑا دیے ہوش. سکوت ایسا کہ تقریر کے اڑا دیے ہوش. برائے نام نہیں دل میں انتقام کا جوش. دیکھیے چوتھا مصرع اس بند کا بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا. پیش کر رہا ہوں کہ طرح طرح کے بیاں دے رہے ہیں تفرقہ کوش. سکوت ایسا کہ تقریر کے اڑا دیے ہوش. برائے نام نہیں دل میں انتقام کا جوش. ماں زمانہ کچھ کہے قرآن کی طرح خاموش. زمانہ کچھ کہے قرآن کی طرح خاموش. ماں سمٹ کے غرب اگر تابہ شرق آ جائے. سمٹ کے غرب اگر تابہ شرق آ جائے. مجال کیا ہے جو صورت میں فرق آ جائے. مجال کیا ہے جو صورت میں فرق آ جائے. کیسے تھے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام. ملاحظہ کیجئے گا فضائل اس بند میں. پیش کر رہا ہوں خلیق ایسے کہ تاریخ بن گئے اوصاف. رحیم ایسے کہ تقصیر دشمنوں کی معاف. رخ ایسا جیسے کہ قلب جناب فاطمہ صاف. رخ ایسا جیسے کہ قلب جناب فاطمہ صاف. لباس ایسا کہ قرآن پہ جیسے سبز غلاف. لباس ایسا کہ قرآن پہ جیسے سبز غلاف. علی کی طرح امامت کے کام سے نہ ہٹے. علی کی طرح امامت کے کام سے نہ ہٹے. مثال خانہ کعبہ مقام سے نہ ہٹے. درود ارشاد فرما دیجئے محمد والے. یا علی مثال خانہ کعبہ مقام سے نہ ہٹے. اب یہ سلسلے کے بس آخری 3 بند ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا امام کا صلح نامہ اس کے متعلق 2 بند ملاحظہ کیجئے گا کہ ذرا پڑھیں تو صحیح جا کے جو ہے شرط امام. ذرا پڑھیں تو صحیح جا کے جو ہے شرط امام.
پے کتاب خدا سنت رسول انام، عمل کرے گی انہی پر حکومت اسلام، رہے باامن عراق و یمن حجاز و شام، خلاف دین الہی نہ کوئی کام کرے۔ یہ سب شرطیں امام کی تھیں کہ خلاف دین نبی، خلاف دین الہی نہ کوئی کام کرے، حکومت آل پیمبر کا احترام کرے۔ جو اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ امام نے صلح کیوں کی، اس کا بھی ایک جواب ہے آخری بند میں، ملاحظہ کیجئے گا کہ حکومت آل پیمبر کا احترام کرے۔ عجیب شان سے کی صلح آپ نے منظور کہ ہو نہ آل پیمبر کے حق میں کوئی قصور، جہاں جہاں بھی مسلمان ہوں قریب کے دور، جہاں جہاں بھی مسلمان ہوں قریب کے دور، دکھائی جائے نہ ان کو کبھی نگاہ غرور۔ امیر شام خیالات حکم بد نہ کرے، امیر شام خیالات حکم بد نہ کرے، کسی خلیفہ کو بعد اپنے نامزد نہ کرے۔ بس آخری بندے دیکھیے گا، اسی پر یہ اختتام ہے، پیش کر رہا ہوں، کسی خلیفہ کو بعد اپنے نامزد نہ کرے۔ اب ان لوگوں سے سوال ہے اس بند میں جو اعتراض کرتے ہیں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا آخری بند، اب اس سے بڑھ کے کہو اور کیا ہو خودداری، اب اس سے بڑھ کے کہو اور کیا ہو خودداری، کہ ماننا پڑی شرطیں امام کی ساری، کہ ماننا پڑی شرطیں امام کی ساری، خاموش جنگ کا روب اتنا ہو گیا طاری، گرا حسن کے قدم پر غرور مختاری۔ اب بیت دیکھیے گا، گرا حسن کے قدم پر غرور مختاری، رسول حق کے گھرانے کا نام ہو کے رہا۔ آخری بیت ہے بطور خاص، گرا حسن کے قدم پر غرور مختاری، رسول حق کے گھرانے کا نام ہو کے رہا، اما امام اپنی جگہ پر امام ہو کے رہا۔ رسول حق کے گھرانے کا نام ہو کے رہا، امام اپنی جگہ پر امام ہو کے رہا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کے سلسلے سے جو عبادت ابھی ہم نے کی اس کے صدقے میں پروردگار سے دعا گو ہوں کہ جو اس وقت یہ وبا پوری کائنات میں پھیلی ہے، خداوند عالم اس عبادت، اس ذکر کے صدقے میں تمام کائنات کو اس وبا سے، اس پریشانی سے نجات دلائے، اور تمام مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کو حل فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تمام مومنین سے ایک اور گزارش ہے کہ یہ جو میں نے بند آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ استاد قمر جلالوی علی اللہ مقامہ کے تصنیف کردہ تھے، تو ان کے اصحال ثواب کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ اور تمام مرثیہ نگار اور شاعر اہل بیت مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو اصال فرمائیں۔